إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو يسلط على هلكته، ورجل آتاه الله العلم والحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، او كما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، ہم سب کی سعادت اور نیک بختی ہے کہ ہم اس وقت اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. سچائی یہ ہے کہ جو سبق ہمیں سکھایا گیا تھا، جو سبق ہمیں یاد کرایا گیا تھا، وہ سبق ہم مسلمانوں نے بھلا دیا. دنیا کے جتنے علوم ہیں ان سب کے مالک موجد ہم مسلمان ہیں. کیسے؟ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور فرشتوں سے تذکرہ کیا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں جو زمین میں میرا نائب اور خلیفہ ہوگا، تو فرشتوں نے اللہ کے دربار میں ایک درخواست دی: اے اللہ، ہم تیری بڑائی، تیری پاکی، تیری بزرگی بیان کرنے کے لیے تو کافی ہیں. ہم رات دن صبح و شام تیری پاکی اور تیری بڑائی کر رہے ہیں. آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں جا کر فتنے، فساد، خون ریزی، ایک دوسرے کو ستانا، یہ سب کام کریں گے؟ اللہ رب العزت والجلال نے
فرشتوں کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کی طبیعت میں، شرشت میں تو داخل ہے کہ اللہ نے اس کے اندر خیر و شر دونوں مادے رکھے ہیں۔ خیر کا مادہ غالب کر لے اور شر کے مادے کو مغلوب کر لے، یہ کامیاب ہے۔ شر کا مادہ غالب ہو جائے اور خیر کا مادہ مغلوب ہو جائے، یہ ناکام ہے، اور یہی اصل امتحان ہے۔ فرشتوں کو تو جو بتا دیا وہ ان کے سمجھ میں آ گیا، انہوں نے انسان کے مادے میں غور کیا تو دونوں مادے دیکھے، اس لیے انہوں نے اعتراض کر دیا، اور اعتراض بھی اس لیے کہ ہم تو تیری بڑائی اور برتری کے لیے ہیں ہی۔ جیسے کوئی اپنی خدمت کسی کو پیش کر رہا ہو اور اس کی خدمت میں لگا رہتا ہو، اور اسے ایک نوکر کی اور ضرورت ہو تو مالک سے خادم کہتا ہے کہ میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مقصود نہیں ہوتا ہے کہ یہ اگر دوسرا خادم بھی لا رہا ہے، دوسرا نوکر بھی لا رہا ہے تو میں اس کے عمل میں اعتراض کر رہا ہوں، بلکہ ایسے موقعوں پر مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خدمت پیش کرتا ہے کہ میں تو آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر فرشتوں نے اپنی خدمت اللہ کے دربار میں پیش کی، وَنَحْنُ نُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریف کے لیے، تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم عطا کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تعلیم دے دی۔ اسی سے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ دنیا کے تمام علوم کے مالک اور موجد ہم مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے بندے دنیا کے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام ہیں، اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو سب کچھ سکھایا گیا۔ اسی سبق کو یاد دلایا جب ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ مکے کے اور اس کے اطراف کے حالات پر نظر ڈالیں۔ مکے کے اندر جب وحی اترنی شروع ہوئی ہے تو اس زمانے میں صرف 5 یا 6 یا 7 آدمی لکھے پڑے تھے، باقی پوری آبادی ان پڑھوں کی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس قوم کے اندر جہالت ہوگی وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ عرب جو پوری انسانیت کے اصل تھے، وہ جہالت کی بنیاد پر اپنی حقیقت کو بھول چکے تھے۔ جب جہالت کی چادر چڑھ جاتی ہے، جب جہالت کی تاریکی آ جاتی ہے تو اسے حق نظر نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں اور حبشہ کے بادشاہ نے انہیں بلایا ہے مکے کے کچھ لوگوں کے وہاں جانے سے کہ کچھ فسادی آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو برا کہہ رہے ہیں،
لہذا ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہم انہیں مکہ لے کر جائیں گے۔ اس وقت جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر ہے، بادشاہ نے بلایا ہے اور بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ میں جب تک ان سے بات نہ کر لوں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس وقت کی آپ تقریر اور ان کی باتیں دیکھیے کہ جہالت کی انتہا تھی۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے، بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہم حرام کھاتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم زنا میں مبتلا تھے، ہم چوری ڈکیتی کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ہمارے یہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ہمارے یہاں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ہم میں موجود نہ ہو۔ ان ساری برائیوں کے ہوتے ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلی وحی آتی ہے تو وہ یہ نہیں کہا سود حرام، یہ نہیں کہا زنا حرام، یہ نہیں کہا ظلم و زیادتی حرام، یہ نہیں کہا کہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا حرام۔ حرام اور حلال کا کوئی حکم نہیں آیا۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ قرآن کریم میں 78,000 الفاظ ہیں، 6,666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، ان میں سب سے پہلا جو حکم آیا ہے وہ اقرا۔ اقرا کا ترجمہ ہم اردو میں کریں پڑھ۔ یہ وہی سبق یاد دلایا جا رہا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے سکھایا تھا، اور اسی سبق کی بنیاد پر آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ بنے تھے۔ فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے۔ وہی سبق دہرایا ہے اور اسی سبق کو پڑھنے کو کہا گیا ہے اقرا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم اس سبق کو بھول گئے جو سبق ہمیں پڑھایا گیا تھا، جو سکھایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اسی سبق کو سکھاتا چلا آیا۔ 5 آیتیں اتری ہیں اس وقت میں، ان 5 آیتوں میں آپ غور کیجئے، 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم آ گیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں یہ سمجھیے کہ قرآن کریم میں جو لفظ اقرا ہے، کوئی کسی سے کہے گا پڑھو تو وہ سوال کرے گا کیا پڑھوں؟ عربی میں اسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے فاعل جو کام کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مفعول جو کام کیا جائے گا۔ جو کام کیا جائے گا اسے مفعول کہتے ہیں۔ یہاں پڑھو ہر بندہ مومن، ہر انسانیت کا فرد مراد ہے، لیکن کیا پڑھے یہ نہیں بتایا۔ اقرا پڑھو۔ علماء نے لکھا ہے، عربی کا ضابطہ ہے کہ جب کسی فعل کا مفعول محذوف ہو تو وہاں مفعول محذوف ہونے کی وجہ سے عموم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ہر چیز پڑھو۔ مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق میں غور کرو، اس کو پڑھو اور اس کی قدرت کو سمجھو۔ لیکن پڑھنا کیسا ہوگا؟ بسم ربک، پڑھنے میں پروردگار کا نام ہوگا، پروردگار کے نام سے پڑھا جائے گا۔ یہ چاہے انجینئرنگ پڑھ رہا ہو، چاہے یہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہو یا قرآن کے علوم پڑھ رہا ہو، اگر بسم ربک اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ رہا ہوگا تو یہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اس لیے ان سارے
باتوں کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلا حکم بھی تعلیم کا آیا ہے، دینی تعلیم بھی شامل اور دنیاوی تعلیم بھی شامل، لیکن دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم رب کے نام سے ہوں گی۔ جب تک اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانے گا، جب تک اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانے گا، نہ دین کی تعلیم اسے فائدہ دے سکتی ہے اور نہ دنیا کی تعلیم اس کے کچھ کام آ سکتی ہے۔ اس لیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے رب کے حکم سے پڑھنے کو کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر دوبارہ حکم دے رہا ہے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب عزت والا ہے۔ یہاں سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ جب علم آئے گا تو عزت اس کے پیچھے خود بخود آتی چلی جائے گی۔ آج جو پوری دنیا میں ہم مسلمان قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سبق کو بھلایا، ہم نے اپنے پیغام کو پیچھے ڈال دیا، جس کی وجہ سے عزت جو ہمارا مقدر تھی وہ ذلت میں تبدیل ہو گئی۔ آج بھی جو قوم، جو خطہ، جو برادری اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کر دے گی، اللہ اسے عزت کی روزی اور عزت کے محل عطا فرمائے گا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ ساری چیزیں بتائیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو ان آیات کے ذریعے سب سے پہلا پیغام ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ہم ایک وقت کھانا خشک کھا لیں، ایک وقت چٹنی سے کھا لیں، لیکن ہر مسلمان یہ طے کرے کہ میرا ہر بچہ پڑھا ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری آیات سے اور دوسری احادیث سے دنیاوی علوم پر دینی علوم کی فوقیت اور برتری بھی ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ سارے دینی علوم پڑھنے کے لیے لگ جائیں یا سارے دنیاوی علوم میں لگ جائیں، بلکہ تقسیم ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا دینی علوم پڑھنا ضروری ہے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا دنیاوی علوم کا سیکھنا اور اس کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن شروع میں پیغام دے دیا، یہ دونوں علوم اور دونوں فن رب کے نام سے حاصل کیے جائیں گے تو یہ علم رہیں گے۔ دینی رہنمائی انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے، اسی طرح ان کی جسمانی رہنمائی، ان کی ضروریات فراہم کرنا، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے اگر نیت درست ہے۔ جس طرح ہمارے اندر علماء کرام کا ہونا ہماری اہم ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے اندر مسلم ڈاکٹرز کا ہونا ہماری اہم ضرورت ہے، مسلم وکلا کا ہونا ہمارے لیے اہم ضرورت ہے، مسلم دیگر شعبوں میں ہونا یہ ہماری اور آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیو، خصوصاً اب آنے والے ماحول میں جبکہ ہر ایک کے تعصب کا چشمہ لگ گیا ہے، ہر ایک تعصب کی نگاہ سے دیکھنے لگا ہے، یہ ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خصوصاً میں دو شعبوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، مسلم ڈاکٹر مرد بھی ہوں اور مسلم ڈاکٹرنی عورتیں بھی، مسلم ڈاکٹر بھی ہوں اور مسلم ڈاکٹرنیاں بھی ہوں۔ میرے بھائیوں، ورنہ ہماری ماں بہنوں کے ساتھ
اس وقت جب ولادت کا موقع ہوتا ہے ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم وکلا کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے کہ عدالتوں میں ہماری بات صحیح ڈھنگ سے ججز کے سامنے پیش کر سکیں اور اپنے دعوے کو ثابت کر سکیں۔ اس لیے ان دو شعبوں پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بچوں کو عالم، حافظ اور مولوی اور مفتی بنا دو، نہیں، دونوں میدانوں میں ہمارے بچے ہوں، لیکن یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمارا جو بچہ ڈاکٹر بن گیا اسے اسلام اور مذہب کے تعلق سے ذرہ برابر کچھ پتہ نہیں، بلکہ ہمارا ہر بچہ ابتدا میں ہمارے مکتب کا طالب علم ہو، تاکہ وہ اپنا عقیدہ درست کرے، اپنا قرآن درست کرے، اپنی نمازیں درست کرے، اپنا وضو کا طریقہ درست کرے۔ ہر بچہ ہمارا ہمارے مکتب سے جڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔ محض عصری علوم کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، عصری علوم دینی ماحول میں حاصل کرے، اب اسلامی عقیدے کے ساتھ حاصل کرے، تب یہ کارگر ہوگا۔ ورنہ ابھی عزیزم مولوی مجیب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ آپ کے علم میں ہوگا کتنی ہماری بیٹیاں، کتنی ہماری نور نظر غیروں کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی مکتب کی جو تعلیم ہے، عقیدے کی جو تعلیم ہے، ہمارا دھرم اور مذہب جو ہے، وہ اگر ان جانے والیوں کی تفصیل جانی جائے تو انہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے 100% امید کر کے اور یقین کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بچہ ہمارا مکتب میں پڑھ لے گا، جو بچہ ہمارا قرآن و حدیث کی ابتدائی باتیں جان لے گا، وہ اللہ کی ذات سے امید ہے اپنے ایمان کی حفاظت کر لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی میری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے آمادہ کریں۔ شروع سے ہماری فکر ہو کہ ہمارا ہر بچہ پڑھا ہوا ہو، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی اور عصری علوم بھی حاصل کر رہا۔ بڑا ترس آتا ہے خصوصاً اس وقت کے نوجوانوں کو دیکھ کر، جو یہ دجال موبائل یا دجال کا آلہ کار ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل جسے راتوں کو کتابوں میں کالا کرنا چاہیے تھا، جسے اپنی نیندیں کتابیں پڑھنے کے لیے ختم کرنی چاہیے تھی، آج وہ راتوں کو موبائل کی اسکرین پر اپنے پوروے چلا رہے ہیں اور اپنی جوانی اور اپنا مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ گاؤں گاؤں کی یہ صورتحال ہے۔ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، نالیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ادھر مچھر کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ادھر اس کا ہاتھ موبائل کی اسکرین پر چل رہا ہوتا ہے۔ موبائل وقت کی اہم ضرورت ہے اور بڑا عظیم ہتھیار ہے، لیکن یہ دودھاری تلوار ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہوا تو جوانی بھی برباد ہوگی اور جوانی کے بعد آنے والا زمانہ مستقبل کا وہ بھی برباد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں اور خصوصاً میرے نوجوانوں، اپنے مستقبل کی فکر کریں اور اپنے آپ کو جس میدان میں بھی اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں کامیاب بنائیں، اس میں اچھا بنائیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے 3 پارے میں فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت علم مل گیا تو اسے تو ڈھیر ساری خیر مل گئی۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اسے دینی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم نبویہ اور علوم قرآن و حدیث کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں، کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جس میں حسد جائز ہو، حسد، جلن۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حسد یہاں حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ رشک کے معنی میں، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ حقیقی معنی میں ہے کہ حسد جائز نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر حسد جائز ہوتا تو آنے والی دو چیزوں میں ہوتا۔ کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی نے رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے خوب دنیا دی، لیکن وہ دنیا اپنی ٹھاٹ باٹ میں نہیں بلکہ وہ کمزوروں کی، غریبوں کی مدد میں اپنا مال لٹا رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ فَهُوَ يُسَلِّطُ عَلَى هَلَكَتِهِ، اس مال کو ہلاک کرنے پر مسلط ہے اللہ کی طرف سے۔ کسی بات پر جم کر بیٹھ جانا، یہ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ فلاں آدمی تو فلاں پہ مسلط ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا مال جو اللہ نے دیا ہے غریبوں میں، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے پر ہے۔ اگر کسی کو حسد کرنا ہوتا یا حسد جائز ہوتا تو اس پر حسد کیا جاتا، اسے ہی کہ ملا مجھے ملنا تھا۔ اور دوسرا وہ آدمی وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، جس کو اللہ نے علم و حکمت دیا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو اس کے مطابق وہ فیصلے کر رہا ہے لوگوں کے درمیان اور لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت والجلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسد جائز رکھتے تو یہ دو چیزیں تھیں، اور دوسرے مطلب کے مطابق حسد یہاں رشک کے معنی میں ہے، جس کو عربی میں غبطہ بولتے ہیں، کہ اگر قابل رشک دنیا میں کوئی چیزیں ہیں تو دو ہیں۔ ایک، اللہ نے مال دیا اور وہ مالدار اس مال کا صحیح حق ادا کر رہا ہے، اور دوسرے اللہ نے علم دیا اور وہ اس علم کا صحیح استعمال کر رہا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، وقت پورا ہو چکا ہے، باتیں بہت ہیں کہنے کو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دونوں میدانوں میں آگے بڑھنا ہے۔ جو ہم سبق بھول چکے ہیں اس سبق کو یاد کرنا ہے، ہم عصری علوم میں بھی آگے بڑھیں اور دینی علوم میں بھی آگے بڑھیں، اور دونوں میں آج بھی ہماری جو خدمات ہیں وہ روشن باب ہیں، لیکن زمانے کے حالات نے ہمیں اس وقت پیچھے دھکا دے دیا ہے، اور اس کی بھی کمی ہماری اپنی، ہماری کوتاہیاں۔ ان کوتاہیوں کو دور کر کے ہمیں اپنی نئی نسل کو تیار کرنا ہے، اور نئی نسل کو تیار کر کے پھر اسی مقام و مرتبے پر پہنچنا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پہنچیں گے۔ میں جلدی دو تین باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو سب کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت ایک چھوٹی سی قوم جس نے سب کچھ اپنا اللہ پر سونپ دیا ہے، اور جس کا ایک ہوا بٹھایا گیا بڑی قوم کا، ہر چیز اس کے قبضے میں، اس کی انٹیلیجنس ایسی ہے ویسی ہے، اڑتے پرندے کو ایسے کر دے گی، اللہ نے آج اسے خاک میں ملا رکھا۔ آپ شروع سے دیکھیں 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک خدا کو ماننے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر یقین رکھنے والے نہتے دنیا کی سپر پاور طاقت کے ناک چنے چبا دیے۔ ہوا نکل گئی ہے جو ہوا بنائے ہوئے تھے، پورے عالم میں جو ایک فضا بنا رکھی تھی کہ ان کا ایسا ہے ویسا ہے اور یہ سسٹم ایسا ہے، سب کی ہوا نکال دی اللہ نے۔
اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ رب العزت والجلال کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے حکموں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں اور اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں۔ ایمان بچانے کی اور اسلام کی حفاظت کی ہم فکر کریں۔ انہوں نے فکر کی ہے اللہ ایمان اور اسلام بچا رہا، انہوں نے مسلمانوں کے بچانے کی فکر نہیں کی، ایمان اور اسلام کے بچانے کی فکر کی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد انہیں پوری دنیا میں سربلندی اور عزت نصیب فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو اس وقت میں یہ موقع فراہم کیا ہے، تو ہم دونوں میدانوں میں آگے بڑھیں۔ اور میں اپنے بڑوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک وقت کھانے میں ہلکا کھا لیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسہ زیادہ خرچ کریں اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کو آگے بڑھنا آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک المجد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا راحم المساکین یا رب السماوات والارض۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطائیں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے اپنے نسلوں کی فکر کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کھویا ہوا سبق یاد کرنا آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے قدم آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قدم کے پھسل جانے سے، قدم کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجاہدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ان کو مدد، اے اللہ مجاہدین کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ غیبی مدد فرما، غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما، ہمارے ایمان کی، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ہر جائز مراد کو پورا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں بہت سے بیمار ہیں، اے اللہ تو سب کو جانتا ہے، بہت سی ضرورتوں کو لیے ہوئے ہیں، اے اللہ تو انہیں بھی جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی ضروریات کو پردہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے بنانے کا بھی پروگرام ہے، اے اللہ اس کو اے اللہ آسانی کے ساتھ مکمل فرما۔ اے اللہ رکاوٹوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اسباب مہیا فرما، لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرما۔ اے اللہ جو یہاں مکتب چل رہا ہے اے اللہ اس مکتب میں بھی ہم سب کو اپنے بچے بھیجنے کی توفیق عطا فرما اور مکتب کے بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مکتب کی ضروریات ہوتی ہیں ان کی بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک امتی کے دل میں اپنے نبی کا غم، اپنے نبی کی کڑھن، اپنے نبی کی فکر پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری نئی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نسل نو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت سے یہاں بزرگ گزرے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس علاقے کے مشہور بزرگ ہوتے تھے ماں عبد المومن صاحب، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اور بھی جتنے اس علاقے میں لوگ دین کے محنتیں کر کے چلے گئے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری محنتوں کو بھی قبول فرما، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما، اور اے اللہ یہ چمن یوں ہی شاد و آباد رہے اس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے مانگ نہ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔